میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم دو اسمبلیز، ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو، تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں، اور پھر تقریباً 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا۔ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں ڈیٹ دوں گا، اور اس کے بعد ہمارے 70% پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا، الیکشن موڈ میں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی سارے ملک کا ہی الیکشن کروا دیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے، ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے، روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے۔ جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بستر اٹھا کے باہر چلے جائیں گے، جدھر یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں، تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی، اب یہ جناب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی، اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا۔ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے، اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے۔ قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں، اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک جدھر ہماری گیدرنگ ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دن ہم اپنی 2 اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، کہ ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں۔ اور پھر توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا۔ لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری۔ کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے۔ 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی۔ کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا؟ کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں۔ تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے۔ اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یہاں انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں۔ میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح، یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس۔ میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے، انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے کی، نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے۔